خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیوز ون سے براہ راست افطار کی نشریات کے ساتھ، جس کا نام ہے برکت رمضان۔ اس سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ اور ہم علماء کرام سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں سحر حاصل گفتگو ہو سکے۔ آج بھی ایک خاص موضوع ہے، خاص مہمان ہے، خاص سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ تو اس سیگمنٹ میں جہاں علم کی بات ہوتی ہے، ساتھ ساتھ عقیدت کے پھول بھی نچھاور ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم و مکرم پسندیدہ حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ نثال اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دو خوبصورت شناخواں موجود ہیں، محمد رضوان قادری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شناخواں جناب ذوالفقار علی حسین صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جو اصل ہے، یعنی کہ اس کے موضوع کی طرف۔ موضوع ہے آج محبت رسول کے تقاضے، اور اہم موضوع ہے اور ایمان کی جان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم انہیں ایمان کی جان کہتے ہیں، ان سے عشق کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ثناخوانی کرتے ہیں، سارے کام حضور کے لیے کرتے ہیں، تو ان سے عشق کے، ان سے محبت کے اب تقاضے کیا ہیں؟ ہمیں ان کے عشق میں رہتے ہوئے اب خود کو کیسا بنانا چاہیے، کیسا مسلمان ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ جی شاہ صاحب، ابتدائیہ کیا ہے، تقاضے کیا ہے؟ محبت بھی کر لی، ان کی یاد میں رو بھی رہے ہیں، مدینے کی تڑپ بھی ہے، مدینے جاتے بھی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیا یہی تقاضے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ذرا محبت رسول پر ابتدا کرتے ہیں تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کے ساتھ پھر اس کے تقاضے کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ فرائض ایمان میں سے ہے، بلکہ اصل دین ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم فرقان حمید نے چند محبتوں کو لازم کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین ہی کی محبت ہے، اصل محبت وہی ہے۔ ٹھیک۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت کا کامل اظہار ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہی ممکن ہے۔ ٹھیک۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کا مظہر ہے۔ ٹھیک۔ مثلا دیکھیے لائٹیں جل رہی ہیں، لیکن یہ کنیکشن اور یہ لائٹ کی رسد جو ہے وہ پیچھے سے آ رہی ہے، صحیح، اور یہ بلب اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بلا تشبیہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہی کی محبت اصل ہے، اور اس کے ظہور کی پہلی جلوہ گاہ جو ہے، جو اصل جلوہ گاہ ہے جس سے تمام تقاضے تقسیم ہوتے ہیں، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹے، تمہارے شدار، تمہارا جمع کیا ہوا مال، تمہاری ہر دل سے چاہنے والی ہر عزیز شے، اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر وہ اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائے اور رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، تو فرمایا یہی تمہاری بربادی ہے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرنا کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، طرح طرح کے فتنے تم پر آئیں گے، لیکن اللہ، اس کے رسول کی محبت اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کا عزم تمہارے اندر ہوگا تو تم کامیاب رہو گے۔ واہ۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو ذکر کیا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا، جو بڑی مشہور حدیث ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بیان کرتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن، تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی ایک بھی شخص، حتی، یہاں تک کہ اکون، میں ہو جاؤں، احب الیکم، اس کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاؤں کہ من والدہ، اس کے باپ سے زیادہ محبوب، وولدہ، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب، والناس اجمعین، اور ہر وہ رشتہ و ناتا جس کو بندہ دل سے چاہتا ہے، تو باپ، اولاد اور ہر رشتے سے زیادہ جب تک وہ مجھے محبوب نہیں جانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ یعنی کمال ایمان یہ ہے کہ بندہ ماں باپ اور ہر رشتے سے زیادہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جانے، اور اس کا تقاضا پریکٹس کا یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین کرے کہ میرے باپ، میری ماں، میری اولاد، یہ تمام نعمتیں جس کا حصول مجھ سے ہوا ہے، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توسط اور ان کے وسیلے سے ہوا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان وہ اس طریقے سے اپنے دل میں اس حقیقت کو پاتا ہے، تو یقیناً اپنے دل کے اندر اپنے ماں سے بڑا رتبہ حضور کا پاتا ہے، اپنے باپ سے بڑا رتبہ حضور کا پاتا ہے، ہر عزیز رشتے سے زیادہ بڑا رتبہ حضور کا پاتا ہے۔ اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، اس کو ذہنوں میں دوہرانا، ایسی مجلسیں اختیار کرنا
کہ جو ہمارے دلوں کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، عظمت، وجاہت اور عزت کو ہمارے دل کے اندر بلند کریں۔ اب دیکھیں تقاضے کی طرف ہم ایک بات عرض کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک واقعہ خاص طور پر آتا ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت عروہ بن مسعود وہ ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مشرکین کی جانب سے نمائندہ قریش بن کر آئے تھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو ایمان کی دولت پھر عطا فرمائی، اور محبت کا تقاضا یہ دیکھیں، مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے قریب ایک خواب دیکھا، ٹھیک، ہجرت فرمانے کے 6 سال بعد ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب ہجرت ہو چکی تھی، جنگ بڑی شدید جاری تھی، بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ مکہ کی طرف جایا جائے۔ صحیح۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور صحابہ کرام سے مشاورت کی تو صحابہ نے کہا حضور چلیے، جو تقریباً 1400 کے قریب یا اس سے لگ بھگ صحابہ کرام کا ایک قافلہ حالت احرام کے اندر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا عمرے کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر آئے، مقام حدیبیہ شبیر بھائی وہ مقام ہے کہ جس کا آدھا حصہ مکہ مکرمہ یعنی حدود حرم میں آتا، اچھا، اور آدھا حصہ جو ہے حدود حرم کے باہر ہے۔ کفار مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود حرم کے پاس روک دیا اور اندر آنے نہیں دیا، صحیح، اور یہ کہا کہ آپ سے ہماری دشمنی اور جنگیں چل رہی ہیں، ہم آپ کو اگر اتنی آسانی سے آنے دے دیں گے تو یہ قریب و گرد و نواح کے قبیلے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، اور ہماری جو ایک جرت اور ایک ورث ہے وہ تو پامال ہو جائے گی، تو ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس مقام حدیبیہ پر چند گویا کہ کفار مشرکین کی جانب سے نمائندے آئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے وہاں پر مجاسلت کی اور مشاورت کی۔ اس میں عروہ بن مسعود ہیں اور سہیل بن عمرو ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے وہاں پر مذاکرات کی۔ لیکن عروہ بن مسعود جب لوٹ کر کفار مشرکین کے پاس گئے، آپ یہ جانتے ہیں سیاسی طور پر بھی بندہ اگر کسی کو سفیر بناتا ہے تو سفیر اس قوم کا سب سے معتمد آدمی ہوتا ہے، جی، بلکہ سفیر دیکھیے اس ریاست کے صدر کا مقام رکھتا ہے، جی، کہ ظاہر سی بات اسی کی طرف سے سفارت کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائی کہ عروہ بن مسعود قریش مکہ مشرکین اور کفار اور دشمنان اسلام کے کس قدر معتبر ہوں گے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام سے مل کر آئے تو انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم ان پر غلبہ نہیں کر سکتے اور تم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ اچھا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تم ہمارے بندے ہو اور ہمارے نمائندے ہو، تم ان کی ترجمانی کر رہے ہو، ایسا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں حقیقت پسندی تمہیں بتا رہا ہوں۔ حوصلے پست کر رہے ہو ہمارے؟ ہاں، ہمارے حوصلے پست کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے جو معاملات وہاں پر دیکھے وہ کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، حالت احرام میں بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ ان کے پاس خوراک ہے، لیکن اتنی مضبوطی اور نظم و ضبط کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں۔ تو دیکھو میں تمہاری طرف سے اے قریش مکہ، سب سے بڑی پاور قیصر کے پاس بھی تمہارا نمائندہ بن کر گیا، رومن امپائر کے پاس، کسرا کے پاس بھی تمہارا نمائندہ بن کر گیا، میں ایتھوپیا نجاشی کے پاس بھی تمہارا نمائندہ بن کر گیا، بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑی بڑی سیولائزیشن اور تہذیب کے مالکوں کے پاس تمہارا نمائندہ بن کر گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے کسی درباریوں کو اور کسی بادشاہ کے ماتحتوں کو اپنے بادشاہ کے ساتھ ڈسپلن اور محبت اور تعلق اور احترام میں اتنا بڑا ہوا نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو حضور علیہ السلام کی حکم کی تعمیل اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں نے بڑا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ اگر وہ زمین پر تھوکتے تو ان کا تھوک تک وہ زمین پر گرنے نہیں، اللہ اللہ اللہ، اپنی ہتھیلیوں پر رکھ لیتے۔ کہا جب وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کا قطرہ ان کے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنی ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام، آپ محبت کا منظر آپ ذرا دیکھیے اس حدیث کے اندر کہ وہ کیا دیکھ کر آئے کہ اتنا احترام کہ سرکار اگر زبان مبارکہ سے تھوک زمین پر ڈالے تو ایک صحابی آگے بڑھتا ہے اور وہ اپنی ہتھیلی پر اس تھوک کو روک دیتا ہے۔ ایک تو حضور علیہ السلام کا تھوک عام آدمی کے تھوک کی طرح نہیں، تو خوشبو ہے، اس میں شفا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں میرے لیے حیرانگی یہ ہوئی کہ ان کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا چہرہ دھو رہے ہوں یا اپنے بدن سے پانی کو دھو رہے ہیں، تو اب آپ پانی ڈال کے اپنے بدن کو دھو رہے ہیں تو منہ سے جو پانی گرتا ہے یا بدن سے جو غسالہ گرتا ہے بندے کو اس سے کراہیت ہوتی ہے، بندہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر وہ کسی اونچے مقام پر بیٹھ کر ان کے نبی اگر اپنا چہرہ بھی دھو رہے ہوں تو نیچے ان کے صحابہ ہتھیلیوں کا فرش بنائے بیٹھے ہوں، اللہ اللہ، اور جو پانی گر رہا ہو ان کے ہاتھ میں گر رہا ہو اور وہ پانی کو لے کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔
اور پیچھے والے جس کو پانی نہیں ملا وہ اس کی پشت پر کندھے پر ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اپنا خالی ہاتھ پیچھے کرتا ہے. یہ حدیث بخاری میں کتاب الوضو میں. تو پیچھے والے کو پانی نہ ملا تو وہ اس کی ہتھیلی پر ہاتھ رگڑتا ہے اور اپنے چہرے کے اوپر ملتا ہے. کہا وہ کسی بات کا جب حکم دیتے ہیں تو سارے اس بات کو مکمل کرنے کے لیے ایسے دوڑ پڑتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے, یعنی ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے, اس طرح ہے. اور جب ان کے نبی مکرم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے خاموش ہوتے ہیں, اور دیگر احادیث کے ساتھ کہ ایسے خاموش ہوتے ہیں کہ ان کے کندھے تو نظر آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کندھوں کے اوپر گردن بھی ہے, یعنی اس طرح گردن جھکا کر اتنا خاموشی سے بیٹھتے ہیں. تو فرمایا عروہ بن مسعود نے قریش مکہ سے کہ ہوں میں تمہارا سفیر, تمہارے عقیدے پر تمہارے جیسا ہوں, لیکن جیسا میں نے نظم و ضبط, جیسا عشق, جیسی فرمان برداری ان کی اپنے نبی کے ساتھ دیکھی ہے, میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے دربار کے اندر ماتحتوں کو اپنے آقا کی ایسی فرمان برداری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہی وجہ بنی عروہ بن مسعود کے اندر کفر کو زائل کرنے کی اور محبت کو پیدا کرنے کی. اور انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی کر لو, اب میرا دل بھی ان کا دیوانہ ہو گیا ہے اور میں تم سے اجازت لے کر اس طرف جا رہا ہوں. اور انہوں نے بھی دار اسلام میں شمولیت حاصل کی. تو یہ ادب تھا, یہ اس کے تقاضے تھے, یہ احترام تھا, یہ نظم و ضبط تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ, جو یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ادب و احترام کے تمام گوشوں کو واضح کرتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے اس میں شاہ صاحب کہ اس وقت کسی نے نہیں پوچھا صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ ہم یہ عمل کرتے ہیں تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہے, بالکل یہ اسی طرح. اور آج اگر کوئی عشق کی بات کریں تو کہتے ہیں قرآن سے حوالہ لائیں. جی بالکل. یہ بھی اس میں دیکھنا ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی قائل کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ میں نے یہ عشق دیکھا ہے. جو قائل نہیں ہو رہا وہ آج کہاں ہے, اور جو قائل ہو چکے ہیں وہ آج کہاں پر ہے. تو یہ اپنے اپنے عقیدے اور نظریے کو بندے کو چیک کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم کہ ایک ایک سنگل فرد کو اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ تو آپ گمراہی کی طرف جائیں گے. جب قرآن کریم نے عمومی حکم دے دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور ان کی دل سے قدر کرو. اب یہ کہنے کے بعد ایک ایک سنگل بات نہیں بتائے گی کہ ایسا کرنا ایسا کرنا ہے, بلکہ اس کو چھوڑ دیا گیا دور پر اور شریعت کے تقاضے پر. فرمایا شریعت جس عمل کو جائز رکھے اور ہر دور کی ثقافت, ہر دور کی تہذیب اور ہر دور کا تقاضا جو تعظیم کو ظاہر کرتا ہو, محبت کو ظاہر کرتا ہو اور وہ جائز ہو, تو اس کے سب سے پہلے مستحق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. اور میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں احکام اور عبادت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے, لیکن احکام و عبادت کے ساتھ آپ کی تعظیم کا یہ پہلو دیکھیے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی نمازوں سے متاثر ہو کر نہیں آ رہے, نہ انہوں نے نمازوں کا ذکر کیا. یقیناً صحابہ کرام کی نمازیں متاثر کرنے والی ہیں, اور نمازیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محبت کے بنیادی تقاضوں میں سے ہیں. لیکن صرف یہی تقاضا نہیں ہے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی یہ یادگاریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ اظہار جو عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ آپ کے لعاب مبارک کو اور آپ کے تھوک مبارک کو, آپ کے پانی کی حفاظت, تو وہ چیز ان کے دلوں کے اندر محبت کا باعث بنی. کوئی بندہ مجھ سے کہنے لگا آپ حضور کا نام سن کر انگوٹھا کیوں چوم لیتے ہیں؟ میں نے کہا عجیب دیوانے ہو. میں نے کہا جنہوں نے دیکھا تھا وہ پاؤں چوم رہے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان, کیا بات ہے. جی ذوالفقار بھائی, عشق و مستی کی بات ہو رہی ہے, ایک کلام ہو جائے. جی ان کے ہاتھ میں ہند میں ماشاءاللہ. کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے, ذکر محمدی کے لیے کر اہتمام بھی. بہت میرے تو
رحمت میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے کر اہتمام بھی سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے زندگی سمجھوں تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے کر اہتمام سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے بزم علم و عقیدت بھی ہوگی اور افطار مزیدار کا سیگمنٹ بھی ہوگا اور ہمارے ساتھ محمد ساجد قادری بھی جوائن کریں گے محفل سجی رہے گی عشق و مستی کی محبت رسول کے تقاضے اس پر گفتگو ہوتی رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد ساجد قادری کی طرف ساجد بھائی کلام سنائے پھر شاہ صاحب سے گفتگو کروائیں اورنج مائک حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ یہی ہے زخم جگر کا مرہم یہی ہے زخم جگر کا مرہم اور انہی کا ہے اسم اعظم یہی ہے زخم جگر کا مرہم اور انہی کا ہے اسم اعظم قرار بے تا
ताबियों को आया करार बे, ताबियों को आया ज़बां से जब कह दिया मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद। इसी तमन्ना पे जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर, वाह 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 वाह, इसी तमन्ना पे जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर सुनाऊं हाले दिली में उनको और सुने मेरा माजरा मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह। ताउन किया है जे डॉट ने हमें मलबूसात के सिलसिले में, इसके अलावा करशी जामे शीरी करशी लाचीन हमारे लिए भेजते हैं, तो करशी का शुक्रिया। अभी इफ्तार जब हम करेंगे तो करशी के जामे शीरी से या करशी के लाचीन शरबत से इफ्तार करेंगे। सेब्रोसा का शुक्रिया, चिकन भेजते हैं हमारे लिए, साथ ही स्प्राइट का शुक्रिया। और स्प्राइट ये कहते हैं कि गर्मी बहुत है इस रमज़ान में, बिलखुसूस कराची में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही, तो इनका ये कहना है कि पहला घूंट ही आपको एहसास दिलाए कि आज गर्मी ख़त्म हो गई है, और ये एहसास आपको इफ्तार के बाद मिलेगा, इफ्तार के दौरान यकीनन नहीं, रोज़े के दौरान नहीं। तो इफ्तार के बाद आप स्प्राइट पीजिए और ज़रूर इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए। इसके अलावा हमें गिफ्ट हैम्पर्स भेजते हैं मुगलिया निमको वाले हमारे भाई, फूड बस्ती वाले, इन करम फरमाओं का भी शुक्रिया। और करशी हमारे लिए स्प्रिंग ले वाटर भी भेजता है, उनका शुक्रिया। फूड पांडा हमारे लिए इफ्तार भेजता है, फूड पांडा का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से ये सारे जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन करते हैं। मोहब्बत रसूल के तकाज़े, इस पर गुफ्तगू हो रही है। शाह साहब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से हम सीखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कैसा, उनकी ताज़ीम कैसी, उसके तकाज़े क्या हैं। तो सहाबा में से जिसने भी हुजूर से इश्क किया, और जो वाक़यात अभी आपने बताए बयान किए और सारा साल आप बयान करते हैं, उसके अलावा यानी उस इश्क के इजहार के अलावा जो जिंदगी उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी गुजारी, वो इश्क रसूल के तकाज़ों के किस तरह मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इश्क और तकाज़ा ये लाजिम मलजूम है। इसको अगर समझने में मुश्किल हो रही है तो यूं समझिए जिस तरह के माँ हैं, बाप हैं, तो माँ बाप का नाम सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर दर्ज करने के लिए नहीं, या पासपोर्ट पर लिखने के लिए नहीं, बल्कि उसके कोई तकाजे हैं। सही। अगर माँ को माँ कहा है और यकीन किया है, वालिद को वालिद कहा और यकीन किया, तो उसका तकाजा है। तकाजा क्या है? उनका एहतराम। सही। तकाजा क्या है? उनसे मोहब्बत। सही। तकाजा क्या है? उनके फरामीन पर अमल। सही। तकाजा क्या है? अपनी हर ख्वाहिश और अपनी हर उम्मीद पर उनको मुकद्दम करना। तकाजा क्या है? कि उनके हुजूर अपनी आवाजों को पस्त रखना। ये है वो तकाजा। तो दावे के साथ अगर तकाजा ना हो तो फिर दावा रुकता नहीं है, सही, वो गिर जाता है। यानी अगर मैं इसको बिल्कुल इसी सतह पर अर्ज कर रहा हूं कि माँ बाप से ये दावा हो कि ये हमारी वालिदा हैं, ये हमारे वालिद हैं, सही, लेकिन तकाजा जो उसका है, उनका एहतराम, उनकी बात को तरजीह देना, उनकी बात को मुकद्दम रखना, अगर ये चीज नहीं होगी तो एक वक्त आएगा कि माँ को माँ कहना भी छोड़ देगा। तो असल चीज तो माँ को माँ मानना है, लेकिन उस असल हकीकत को बचाने का ये चीज तकाजा है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी रिसालत को कबूल करना ये दावा है, और आपका एहतराम, आपकी मोहब्बत और आपके फरामीन पर अमल करना ये उसका तकाजा है। सही। अगर उस तकाजे को कबूल नहीं किया गया तो खुदा ना करे फिर ये जो बात उसने जुबानी की है और दिल में उतारने की कोशिश कर रहा है, तो ये ईमानियात और ईमान का जो हिस्सा है इसका रुकने की भी फिर कोई जमानत नहीं है। मसलन यूं समझिए कि आप किसी भी कीमती चीज को तिजोरी में बंद करके रखते हैं, माल है उसको तिजोरी में रखते हैं, परिंदा है उसको पिंजरे में रखते हैं,
पिंजरे की कोई हैसियत नहीं होती असलन उस परिंदे के मुकाबले में। सही। माल की मुकाबले में तिजोरी की कोई हैसियत नहीं होती। सही। लेकिन यह कि माल महफूज तिजोरी के जरिए होता है। सही। अगर आप तिजोरी नहीं रखेंगे तो माल कोई लूट लेगा। सही। तो इसी तरह मोहब्बत रसूल के ये तकाजे हैं जो शरीयत मुतहरा पर अमल करना है। सही। अगर इसके हिसार में आपने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलों के अंदर महफूज नहीं किया तो फिर ये नेमत बाकी नहीं रहेगी, ये जाइल हो जाएगी। तो लिहाजा तकाजों को अदा करना जरूरी है, यानी शरीयत मुतहरा की पाबंदी कि आपका चेहरा कैसा है, आपके सुबह शाम कैसे गुजर रहे हैं। सही। आप अपने कमाने के अंदर, अपनी खरीदो फरोख्त के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए निजाम को फॉलो कर रहे हैं। आप अपने घर के अंदर जिन अकदार, जिन हैसियतों को, जिन बातों को, जिन आदतों को अपने बच्चों और अपने ऊपर नाफिज कर रहे हैं, क्या वो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक है कि नहीं है। इन तमाम तकाजों को मलहूज रखना असलन गोया कि जरूरी है। मसलन देखिए, दो चीजें ईमान और मोहब्बत और के तकाज़ों के तहत इसको इस अंदाज में भी समझा जा सकता है, जैसे ईमान और इस्लाम दो लफ्ज अलग अलग बोले जाते हैं, दो कलमे अलग अलग बोले जाते हैं, भी नहीं है, लेकिन लिखने में ये इस्लाम को अलग तरीके से लिखा जाता है, उसकी इब्तिदा अलिफ से होती है, ठीक है ना, और सीन लाम मीम, और ईमान अलिफ या मीम, तो लिखने में अलग अलग है। सही। लेकिन इसके मानी एक जैसे हैं। सही। या फिर एक तरीका है कि इसमें एक बारीक, अगर ये दोनों एक ही हैं तो फिर इस नाम क्यों अलग आ गए, तो इसमें एक बारीक सा माइनर फर्क है। वो क्या है? ईमान कहते हैं तस्दीक को, सही, दिल से सच्चाई को कबूल करना। सही। और इस्लाम कहते हैं जाहिरी आमाल और हरकत को, कि जो दिल से कबूल किया था उसी, अब दिल से जिसको आपने कबूल किया, अब हमें क्या पता आपने दिल से किसको कबूल किया, तो प्रैक्टिकल आपके जाहिर पर जो चीज नजर आएगी तो हम तो उससे अंदाजा लगाएंगे, अच्छा आप उनको पसंद करते हैं। सही। सही। लेकिन बंदा दिल के अंदर किसी को पसंद करके रखे और जाहिर से अगर उसका इशारा न दे, उसकी रोशनी ना बयान करे, जिस तरह भी पढ़ रहे थे कि आप जो है कि वो ईमान के इजहार के लिए कोई रोशनी पैदा कर, और वो रोशनी ईमान के इजहार की क्या हुजूर की शरीयत की पाबंदी है और दुरूद सलाम है। तो लिहाजा इस्लाम वो है जो बंदे के जाहिर पर होता है, ईमान वो है जो दिल के अंदर होता है। हम अल्लाह उसके रसूल के दीन को मानते हैं तो ये तो दिल के अंदर की बात है। ये कैसे जाहिर करेगा? मेरे चेहरे से, मेरे लिबास से, मेरे लेन देन से, मेरे हरकत से। तो गोया कि यूं समझिए कि इस्लाम जो है वो बंदे के जाहिर पर होता है, ईमान बातिन के अंदर होता है। या इसको दूसरे अल्फाज में यूं समझिए कि ईमान दिल से चलता है और जाहिर पर वो जाहिर हो जाता है, और इस्लाम जो है वो जाहिर पर कायम रहता है और वो बातिन में इंतहा करता है। तो लिहाजा ईमान दिल से चला और यहां से जाहिर हुआ, और इस्लाम जो है वो जाहिर से चला और बातिन पर खत्म हुआ। तो ये चोली दामन का साथ है। अगर जाहिर का बातिन से ताल्लुक ना हो तो बेकार है, और बातिन का इजहार जाहिर पर ना हो तो ये भी बेकार है। तो लिहाजा ये दोनों लाजिम। तो अंदर जो चीज है वो मोहब्बत है और जाहिर जो है वो उसका तकाजा है। एक शख्स अगर गैर शरई हरकत करता हुआ अलियाज़ु बिल्लाह शराब खाने पे या जुआ खाने में हमें नजर आए तो हमारे पास कोई दलील होगी कि ये मोमिन है? क्योंकि मुसलमान, अब अंदर से बंदा मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान किसको कहते हैं? जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत के दिल को दिल से सच जानता हो। अब सच्चाई चेहरे पर तो नहीं, दिल पर है। लेकिन वो इस वक्त जो है वो हमें जुआ खाने में नजर आ रहा है, वो शराब खाने में नजर आ रहा है, वो ऐसी हरकत में नजर आ रहा है जो इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? एक बात। लेकिन अगर आप एक देखें, एक शख्स मस्जिद से निकल रहा है, मस्जिद में बैठा है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि ये मोमिन है कि नहीं, यकीनन मोमिन है। तो ये जाहिरी हाल बता रहा है कि ये मोमिन है, और उसका जाहिरी हाल हमें समझा नहीं पा रहा कि ये मुसलमान है कि नहीं। तो लिहाजा ये जाहिर जो है ये तकाजा है उस ईमान और मोहब्बत का, जिसको बार बार आप भी कह रहे हैं, हम इस तरफ आ रहे हैं। तो एक है दावा और एक है उसका तकाजा, एक है मोहब्बत और इसका तकाजा। मोहब्बत अंदर होती है, तकाजा बाहर होता है। तो लिहाजा हम मुसलमान हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी बोल चाल से पता होना चाहिए कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़्ज़ा इस्मुहु, कि हम उसके लिए एहतराम के जुमले कैसे बोल रहे हैं। जब उनका ख्याल आ रहा है तो हमारी आंखें ऊपर चढ़ रही है या एहतराम से झुक रही है। जब हम उनको याद कर रहे हैं तो क्या जहन अच्छा मंजर बनाकर और जुबान अच्छे कलिमात का इंतखाब कर रही है? तो जब ये कैफियत जाहिर होने लगेंगी तो यही मोहब्बत है। वहां नमाजें हो रही हैं और हम दरवाजे पर बैठकर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये और दिगर और दुनियावी मामलात के अंदर पड़े हैं और नमाज का वक्त जा रहा है, तो क्या ये हरकतें बताएंगी जाहिरी तकाजा कि हम मुसलमान हैं? तो लिहाजा दावा इश्क के साथ इसका इजहार जरूरी है। अगर इजहार नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मोमिन है कि नहीं? सुभान अल्लाह। तो शाह साहब का कहना यह है कि हम जब ये दावा कर रहे हैं कि हम आशिक रसूल हैं, मुसलमान हैं, तो हमारा इखलाक, हमारा किरदार, हमारी बातचीत, हमारे मामलात, ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिस गली से हम गुजरे लोग कहें उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। अगर हम ऐसा किरदार अपना ना बना सके
تو پھر عشق رسول کا صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا. اپنا کردار ایسا بنانا ہے کہ جس سے پتہ چلے ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول ہیں. بہت شکریہ. جی شیخ معراج کہاں پہنچی کہانی؟ جی بس ابھی چکن تھوڑی آدھی گلی ہے, تھوڑی سی اور باقی ہے, تو یہ چکن ہماری گل جاتی ہے تو ہم باقی اس کو آگے ٹھیک ہے جی, اس کو ریسیپی کو آگے بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. آ جائے بھائی 3 بچے, جلدی جلدی آ جائے 3 بچے. بچی تو آ گئی نا, 3 بچے آ جاؤ بس. شاباش, پھر باقی بعد میں آ جانا. ڈیٹول پہ جاؤ, ڈیٹول. شاباش, جاؤ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری نشریات میں جب بچے آئیں تو وہ ہاتھ دھو کے ہی نہ آئے, کہیں ادھر ہی انکل کے پاس ہی دھوئیں گے جا کر. شاباش. چلیں جی, رضوان قادری صاحب کلام پیش کریں. اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ آقا خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کا مولا تیرے جیا کوئی نہیں. ہاں گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل منٹھار نو آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں. واللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو کے مولا تیرے جیا کوئی نہیں. نبیاں نے بھی اے ہو کے تیرے جیا کوئی نہیں. ہو بے فقیر یا بادشاہ بھاویں گدا نیازی جیا. ہو بے فقیر یا بادشاہ بھاویں گدا نیازی جیا. بھاویں گدا نیازی جیا سب کھاندے نے مولا صدقہ تیرا کیونکہ تیرے جیا خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز 1 سے براہ راست افطار کی نشریات کے ساتھ جس کا نام ہے برکت رمضان. بس میں علم و عقیدت ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور افطار مزیدار بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی بریانی کہاں تک پہنچی؟ بریانی اب ہم اس کی لیئرز لگا رہے ہیں. ہاں یہ تقریباً قورمہ اس کا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ وہ گریوی تیار ہو گئی؟ جی جی گریوی قورمہ تیار ہو گیا. دیکھیں کلر دیکھیں دکھائیں تھا. ہاں ہاں یہ اچھا اب اس میں یہ ٹماٹر ہری مرچیں دھنیا پودینہ نیبو یہ سلائس کاٹ کے رکھے ہوئے میں نے. یہ لیئرز میں ہم نے لگانا ہے. زیرہ اور گرم مسالہ پاؤڈر لگانا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ رنگ گھول کے رکھا ہوا ہے اوپر سے ڈالیں گے. اس کو پیلا کر دے گا. جی وہ جو کلر آتا ہے بریانی ٹھیک. کا. کوئی مشروب بھی بنا رہے ہیں آج؟ جی پائن ایپل کا شیک بنا رہے ہیں آج. واہ واہ واہ. پائن ایپل کا اور شیک. سارے کا سارا کھانا حبیب آئل میں تیار کیا. جی بالکل بالکل. حبیب کوکنگ آئل، حبیب سپر حبیب پیور سویابین آئل. اور یہ دیکھیں یہ ہاں 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 کیا بات ہے. ویسے خالی اگر یہ جو آپ نے گریوی بنائی ہے اس کو بھی تو روٹی کے ساتھ کھا سکتے جی بالکل اس کو بھی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں. قورمہ ہے ہی ایک طرح ہیں اگر جلدی ہو. اگر جلدی ہو جلدی ہو تو پھر یا چاولوں سے کچھ الرجی ہو. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ کون چاول. انتظار کرے کب چاول پکیں گے. چلیں جی. جی. شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بچی ہے، آج ہم محبت رسول کے تقاضوں پہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے دیکھیں، یہ چاہتی ہے کہ میں ٹی وی پہ شبیر انکل کے ساتھ نعت پڑھوں، تو اس سے نعت سن لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. آ جائیں مائک دیجئے. یہ آ گئی ساجد بھائی کے ادھر بٹھوا دیں اس کو، بیٹھ کے پڑھے سکون سے ذوالفقار بھائی کے پاس. چلیں ذوالفقار بھائی پڑھوائیے اس سے، آپ پڑھوائیے. کون سی نعت پڑھے گی؟ جی اچھا حسبی ربی. ٹھیک ہے سناؤ جی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھی لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام باغ خدا ذریعے عمر کا بول پڑھا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں مل کر. ماشاء اللہ. تو شاہ صاحب اسے مغلیہ کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر بھی دیتے. آ جا بیٹا اپنا انعام لے لو، انعام لے لو، انعام لے لو. دی السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ہماری فاطمہ. کتنا پیارا نام ہے ماشاء اللہ. یہ پکڑ لو گے. آ جاؤ کوئی آ جائے. کتنے سال کی ہو؟ 5. نہیں 5 کی نہیں ہو سکتی. 4 سال 4 سال کی. ماشاء چلے اللہ. کیلکولیشن مسٹیک ہو جاتی ہے آج کا تو حکومت سے بھی ہو جاتی ہے. جی ویسے چلو سب کو زور سے کہہ دو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے جی ماشاء اللہ. ساجد بھائی ذرے جڑ کر تیرے پیزاروں کے ذرے جڑ کر تیرے پیزاروں کے ذرے جڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جڑ کر تیرے پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں 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 طور بے طور گئے بیماروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے مجرموں چشم تبسم رکھو
اے مجرمو چشم تبسم رکھو کہ پھول بن جاتے گئے انگاروں کے پھول بن جاتے گئے انگاروں کے جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل تیرے قدم پروارے کیا نصیب گئے تیرے یاروں کے کیا نصیب گئے تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے گئے ان چاروں کے بغیر تسلیم علی میدان میں بغیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رکھ دے گئے تلواروں کے سر جھکے رکھ دے گئے تلواروں کے سب مل کے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر ذرے جھڑ کر ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے حضرت یہ آخری جو مقطع ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے کیا کہیں گے اس پر یقیناً جو ہے اس میں نسبت کو ذکر کر رہے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کہ میری نسبت جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامام قیامت کے دن لوگ اپنے مقتداؤں کے نام سے اٹھائے جائیں گے کہ وہ کن کو مانتے تھے اور قرآن کریم نے ایک جگہ ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ صحیح اسی طرح سورہ فاتحہ شریف میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا تو ان تمام چیزوں میں دیکھی کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے پیچھے چلنا اور ان کی محبت کرنے کے نام پر ہے جس طرح کہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ ایک شخص جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے اور انہوں نے حضور سے پوچھا تھا متی الساعہ یا رسول اللہ حضور قیامت کب آئے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تو اپنے جگہ پر آئے گی ما عددت لہا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی تو انہوں نے کہا کہ ولا صلاۃ ولا حج نہ میرے پاس نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ ہے کچھ نہیں یعنی سب ادا کر رہے ہیں لیکن اس پر فخر نہیں فرمایا لیکن ولکن احب اللہ ورسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں تو سرکار نے فرمایا انت ما من احببت تو جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار علیہ السلام کے خادم ہیں انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو کیا یہ اسی بندے کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے سرکار نے فرمایا یہ تو سب کے لیے تو فرماتے اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی اس جملے پر ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا تو پھر میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ان احب النبی و ابا بکر و عمر کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور عمر سے محبت کرتا ہوں وَأَنَا أَكُونَ أَرْجُو مَعَهُمْ اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ یعنی میرے عمل تو ایسے نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں لیکن جو محبت میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں تو اس محبت کے عوض میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا تو اس شعر کے اندر ان تمام کلام کو جمع کیا گیا ہے کہ بندہ جن سے محبت کرتا ہے جن سے عقیدت رکھتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا تو تحدیث نعمت کے لیے اس بات کو انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بندہ بمانا خادم کے بندہ بمانا غلام کے یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے
اللہ رب العالمین کی طرف جب منسوب ہو جائے تو یہ عبدیت کے معنی میں ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں فلاں فلاں تنظیم کا بندہ ہے, فلاں فلاں کا علاقہ ہے, فلاں فلاں علاقے کا بندہ ہے, تو بندہ بمعنی رکن کے, بندہ بمعنی باشندے کے ہیں, بندہ بمعنی خادم کے ہیں. تو یہاں خادم اور غلام کے معنی میں وہ لے رہے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, یعنی کیسی عظیم ہستیوں کا میں غلام ہوں اور بول بالے میری سرکاروں کے, کہ جن کے صدقے اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا. تو پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے بزرگوں کے درجے اور بلند فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اب ایک اور بچی آ گئی نعت پڑھنے. اب ساجد بھائی کے پاس جاؤ. جی سنائیے سنائیے سنائیے. سامنے دیکھو بیٹا, ادھر دیکھ. ہاں میں تو امتی ہوں. ہاں میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی, نبیوں کے نبی تیری شان نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا نظر کرم. چلیں جی سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. بچی کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو جائے, اس کو بھی دے دیتے ہیں آ جاؤ بیٹا, مغلیہ کی طرف سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں ماشاءاللہ میری. اچھا شاباش آ جاؤ جی. ماشاءاللہ. اجاگر صاحب, محبت رسول کے تقاضے. ماشاءاللہ شاہ صاحب نے جس طرح گفتگو فرمائی ہے پورے موضوع کو ماشاءاللہ دلوں میں اتار دیا ہے. بس میں کہوں گا کہ محبت جو ہے اطاعت کے قدموں میں لے کر آتی ہے. اور محبت کا انسان دعویٰ کرے اور اطاعت نہ کرے تو بالکل ایسی بات ہے کہ جب کسی سے ماں سے پیار بہت کرتا ہو مگر جب ماں بیمار ہو اس کی دوا کا اہتمام نہ کرے, خدمت نہ کرے اور محبت کے دعوے کرتا رہے تو یقیناً ماں کو جس چیز کی ضرورت ہے, حاجت ہے, وہ پوری کرے تو یہ اصل محبت ہوتی ہے. جب تک انسان تقاضے پورے نہیں کرتا تو یقیناً وہ اطاعت نہیں کرتا تو محبت میں کامل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں صحابہ کرام جب محبت میں کامل تھے نا تو اطاعت میں بھی کامل تھے. یہاں جہاد کا اعلان ہوتا ہے, پہلی رات کے دولہا ہیں حضرت حنظلہ پہلی رات کو جہاد کے لیے باہر آ جاتے ہیں. اب حذیفہ بن یمان, سخت ترین سردیاں ہیں, بخار کی حالت ہے, حضور نے فرمایا کہ کافروں کے حالات لے کر آؤ, بتا کر جاؤ, دیکھ کر آؤ. تو کہتے ہیں بخار کی حالت میں کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی مگر ایسا لگتا تھا کہتے ہیں کہ میں نے پاؤں کی بیساکیاں چھوڑ دی ہیں, حضور کی اطاعت پہ کھڑا ہو گیا ہوں. تو اب یہ ہوتے ہیں اطاعت جو ہوتے ہیں, انسان کو محبت جب تک دعویٰ کرتا رہے لیکن اطاعت کی طرف نہیں آئے گا تو محبت کامل نہیں ہو سکتی. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہاں یہ دیکھیں کہ انسان کو چاہیے کہ میرے نبی کی پسند کیا ہے, میری پسند کیا ہے, نبی کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. ہم اپنا شیڈول دیکھتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں. ایک مرتبہ میرے نبی کا گزر ہوا ایک مکان سے, کیا دیکھتے ہیں عالی شان مکان بن رہا ہے, محل نما مکان ہے. تو حضور کو اونچے مکانات بنانا پسند نہیں تھے. آپ نے دیکھا, فرمایا کس کا مکان ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. حضور نے دیکھا اور تشریف لے کر چلے گئے, لیکن ان کو ایسا لگا کہ سرکار کے چہرے پہ جلال تھا اور حضور کو پسند نہیں آیا. وہ دوڑتے ہوئے صحابی کے پاس آئے جن کا مکان تھا, کہا کہ حضور کا گزر ہوا اور تمہارا اونچا مکان بنانا شاید نبی کو پسند نہیں آیا. تم ٹھیک کہتے ہو, واقعی نبی کو پسند نہیں آیا؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا یہ مکان بنانا شاید نبی کو پسند نہیں آیا. تو گھر سے کدال نکالی اور اس اپنے مکان کے پاس آئے جو تعمیر ہو رہا ہے, اس کی دیواروں کو توڑنا شروع کر دیا, چھت کو مسمار کرنا شروع کر دیا, پورا ملبے کا ڈھیر بنا دیا. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد پھر نبی کا گزر ہوا اور دیکھا پورا مکان مسمار ہو چکا ہے, زمین بوس ہو چکا ہے. حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. مالک آ گئے تو حضور نے فرمایا یہ تیرا مکان بن رہا تھا کیوں توڑ دیا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سنا تھا یہ شاید مکان آپ کو بنانا پسند نہیں آیا. اللہ اللہ اللہ. تو مکان کیسے بنا سکتا ہوں جو آپ کو پسند نہ آیا؟ اللہ اللہ. تو اصل محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں, ہم دیکھیں کہ نبی کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا شاہ صاحب, اگر ہم دوست سارے بیٹھے ہوں اور کہیں گفتگو ہو رہی ہو اور ایک شخص ذات مصطفیٰ کے کمالات بیان کر رہا ہو, سرکار کی تعظیم پہ گفتگو کر رہا ہو, ہمیں قائل کر رہا ہو, دوستوں کو بتا رہا ہو کہ کیا مقام مصطفیٰ ہے, کیا عظمت مصطفیٰ ہے, تو اس طرح کی ڈسکشنز میں بعض اوقات لا علمی میں لوگ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شان مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہوتی. تو گفتگو کرتے وقت احتیاط کیا کرنی چاہیے جب ذات مصطفیٰ کی بات؟ دیکھیے احتیاط صرف اس میں نہیں, یہ تو عام سطح کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. علماء کے لیے جو احتیاط لکھی گئی اور وہ لوگ جو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں یا اس کو تحریر میں لاتے ہیں, ان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت جو ہے اس کو اپنے ذہن کے سامنے رکھیں. کہ اللہ
رب العالمین نے آپ کو جو بزرگی عطا فرمائی ہے، جو آپ کو مقام مرتبہ عطا فرمائی، جب تک حضور علیہ السلام کی بزرگی اور آپ کی عظمت کا غلبہ رہے گا، قلم صحیح چلے گا، زبان صحیح بولے گی، آنکھیں صحیح اطوار دکھائیں گی، کان صحیح باتوں کو سننے کی طرف راغب ہوں گے، زبان اچھے الفاظ کا انتخاب کرے گی. اور جہاں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور عزت کی قدر خدا نہ کرے ہٹ جائے تو بندے کی داڑھی پگڑی بھی ہوگی تو وہ ہلکا جملہ بول جائے گا. اس لیے کہ ہلکا جملہ وہاں پر بولے گا جب وہ شان و عقیدت اور مقام سے غافل ہوگا. تو اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو گنگنانا اور آپ کے مقام مبارک کو یاد رکھنا یہ ہمیشہ کے لیے لازم اور مستحضر ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ بندے کی زبان سے کوئی ایسا جملہ صادر ہو جائے جو آپ کے شان کے مطابق نہ. تو یہ لازم ضروری ہے کہ اب کوئی بھی حضور کی شان بیان کر رہا ہو، اب یہ دیکھا جائے کہ شان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے، اس میں نقص نہ نکالیں، اس میں عیب تلاش نہ کریں. ایک بات اگر ہماری عظمت یا ہمارے کسی بندے کے بارے میں ہو جائے تو ہم اس کو واہ واہ کرتے ہیں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو جائے تو ہم اپنے تیور چڑھا دیتے ہیں. تو ابھی دیکھا جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر بندوں کی محبت آئی ہے یا اللہ اس کے رسول کی محبت آئی ہے، تو یہ اپنا محاسبہ بندے کو ہمیشہ کرنا چاہیے اور اس بات کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کس کی سطح کتنی بلندی پر جا رہی ہے. کیا بات ہے. کرشی کا سٹال لگ گیا ہے، جب افطار ہوگی اذان ہوگی تو یہ سجے گا اور یہ سارے کے سارے ہمارے بھائی جو ہیں یہ شربت آپ کو تقسیم کریں گے. دکھائیے بھائی ذرا کرشی کو اور ہاتھ ہلا دیجئے تاکہ میری ڈیوٹی پوری ہو جائے. ہاتھ ہلا دیجئے، ہاں ہاں دکھا دیجئے. چلیں جی، دو بزرگ خواتین بیٹھی ہیں یہاں پر، بیٹا کو والنٹیئر آ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ آ جاؤ. کرشی کا جامع شریف کا ایک گفٹ ہیمپر وہ ہماری خاتون بیٹھی ہیں بزرگ، ان کو دے دیجئے، اور ایک بزرگ خاتون یہاں پر بیٹھی ہیں ان کو دے دیجئے. ٹھیک ہے، کرشی جامع شریف کا گفٹ ہیمپر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہاں جی، بریانی کہاں پہنچی؟ ریڈی ہو گئی ہے، دکھائیے. یہ دیکھیے کرشی بھی جا رہا ہے، بریانی بھی آ رہی ہے. یہ دیکھ، واہ 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 واہ، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ بریانی سے اٹھتا ہے obviously. کلر دیکھیں اس کا، یہ دیکھیں چھوٹی گڑیا کے منہ میں پانی آ رہا ہے، وہ چھوٹی، اس نے روزہ بھی رکھا ہے. ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. شیف میراد نے لذت سے بھرپور ذائقے دار بریانی تیار کی ہے. یہ ہو گئے مسالے، یہ ہو گئے سادہ چاول. ہماری ثقافت ہے، کلچر کا حصہ ہے بریانی، اور کہتے ہیں جس شیف کو بریانی بنانا نہیں آتی وہ شیف نہیں ہے. ایسا ہی ہے جی بالکل. جس پاکستانی خاتون کو بریانی بنانا نہیں آتی وہ خاتون کھانا پکانے سے فارغ ہے. پھر اس کے لیے خانسامہ رکھیں. تو بریانی ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور ہمارے گھروں میں جتنی بھی خواتین ہیں، آپ کے گھروں میں جتنی بھی خواتین، میرے خیال میں سب کو بریانی بنانا آتی ہے نہیں آتی؟ سفید بریانی اور کلر والی بریانی، مٹن بریانی، اور بقرعید یعنی کہ عید الاضحیٰ میں جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کی بریانی کی تو کیا بات ہے جی. یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر ہمارے شیف میراد نے گاجر کو کتنی خوبصورتی سے کاٹا، ایسا لگتا ہے پھول ہے. یہ سبحان اللہ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اب آپ بنائیں گے مشروب اور ہم سنیں گے ذوالفقار علی حسینی سے کلام. سبحان اللہ. میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور زبان پر شکوے رنجو والا لایا نہیں کرتے،
लेवा गम से घबराया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। क्या बात है, क्या बात। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त तकरीबन या कमोबेश 15 मिनट के बाद हो जाएगा। तो अहलिया ने लाहौर तैयारी कर लें, हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो कराची में भी दस्तरखान सजा होगा, बरकत इफ्तार का सेगमेंट होगा, मुनाजात पढ़ेंगे हमारे सनाखा, शाह साहब दुआ करवाएंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।